صدر ٹرمپ، ان کی انتظامیہ، وزیر جنگ پیٹ ہیگزیٹ اور اعلیٰ فوجی عہدیدار مسلسل یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ایران عسکری طور پر کمزور ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ اپنے سوشل میڈیا بیانات میں یہاں تک کہہ چکے کہ ایران میں حملے کے لیے کوئی بڑا ہدف باقی نہیں رہا، لیکن دوسری جانب امریکی خفیہ اداروں اور مغربی ذرائع سے سامنے آنے والی رپورٹس ایک مختلف تصویر پیش کرتی ہیں جو اس جنگی بیانیے پر سنجیدہ سوالات اٹھاتی ہیں۔ بعض امریکی حکام کے مطابق اپریل کے ابتدائی دنوں میں جنگ بندی شروع ہونے تک ایران کے بیلسٹک میزائل ذخیرے اور لانچنگ نظام کا قریباً نصف حصہ محفوظ اور فعال تھا، یعنی شدید بمباری کے باوجود ایران اپنی بنیادی میزائل قوت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ رپورٹس کے مطابق پاسداران انقلاب کی بحری قوت کا قریباً 60% حصہ اب بھی موجود ہے، جس میں تیز رفتار حملہ آور کشتیاں بھی شامل ہیں جو آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ امریکی ذرائع یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایران کی فضائی قوت کو نقصان ضرور پہنچا، مگر اسے مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکا۔ ایرانی فضائیہ کا تقریباً 2/3 حصہ اب بھی کسی نہ کسی سطح پر فعال ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس کے مطابق ایران دنیا کی 145 افواج میں 16ویں طاقتور فوج رکھتا ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں مصر اور اسرائیل کے بعد تیسرے نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ایران کی فعال فوجیوں کی تعداد قریباً 6,10,000 ہے، جبکہ 3,50,000 تربیت یافتہ ریزرو اہلکار بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بسیج کے لاکھوں نیم فوجی رضاکار ہنگامی حالات کے لیے متحرک ہیں۔ ایران کا سب سے مؤثر ہتھیار اس کا میزائل اور ڈرون پروگرام سمجھا جاتا ہے۔ مغربی رپورٹس کے مطابق 60% سے زائد میزائل لانچرز اور 70% میزائل ذخیرہ محفوظ رہا ہے جو سرنگوں اور زیر زمین بنکرز میں رکھا گیا ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 3,894 ڈرونز موجود ہیں، جن میں جارحانہ کارروائیوں کے لیے مخصوص ڈرونز بھی شامل ہیں۔ بعض جدید ڈرونز کی مار 2,000 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ بحری محاذ پر ایران کی اصل طاقت غیر متناسب جنگی حکمت عملی ہے۔ آبنائے ہرمز ایران کے لیے ایک اسٹریٹجک ہتھیار ہے۔ تیز رفتار گن بوٹس، بارودی سرنگیں اور اچانک کارروائیاں عالمی تجارت کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار کسی ایرانی وزیر، پاسداران انقلاب کے ترجمان یا پھر سرکاری میڈیا نے نہیں دیے، بلکہ امریکی حکام، مغربی اخبارات، دفاعی اداروں اور تحقیقی ذرائع نے پیش کیے ہیں۔ تاہم سوال صرف عسکری طاقت کا نہیں ہے، معاشی برداشت کا بھی ہے۔ 2 ماہ کی شدید جنگ، پابندیاں، انفراسٹرکچر کی تباہی اور عالمی دباؤ ایران کی معیشت پر بھاری بوجھ ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ ایران مزاحمت جاری رکھ سکتا ہے، لیکن یہ راستہ کب تک قابل عمل رہے گا، اس پر ماہرین میں اختلاف ہے۔ ایسے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ایران اب بھی اتنی عسکری صلاحیت رکھتا ہے تو کیا صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ مستقل جنگ بندی کی کوشش نہ کر کے امریکی عوام کو گمراہ کر رہے ہیں؟